اب میں جس شخصیت کو اظہار خیال کی دعوت دوں گا، فروغ اقبال کے لیے انہوں نے سب سے پہلے جدید ترین ذرائع کو استعمال کیا۔ خطبات اقبال کو نئے تناظر میں انہوں نے پیش کیا۔ میری مراد سابق ڈائریکٹر اقبال اکیڈمی جناب محمد سعید عمر سے، تو میں ملتمس ہوں جناب محمد سعید عمر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، حاضرین محترم، دیوان مغربی جو ہے یہ گوئٹے کا شاہکار ادبی اور شعری شاہکار ہے۔ پیام مشرق اقبال کا جوابی شاہکار ہے۔ یہ بات درست مانی جا سکتی ہے اگر آپ اس میں ایک استثنائی کلوز داخل کرنے کی اجازت دیں، اور یہ ضروری ہے کیونکہ اگر آپ غور سے دیکھیے اور اقبال کی پوری باقی تصانیف، شاہکار کی بحث تو کہ جاوید نامہ ہے، یہ ہے، اسے ایک طرف رکھیے، تو یہ جواب سے زیادہ نصیحت اور عملی شعری مظاہرہ لگتا ہے، یا یوں کہیے اقبال کی طرف سے اس کی باتوں، ان سے کچھ سیکھنے اور اس کا جواب دینے کی بجائے یہ جوابی شاہکار ایک نصیحت اور شعری عملی مظاہرہ ہے کہ یوں کہتے ہیں سخنور صحرا، یعنی بڑی شاعری اور فکر و مابعد الطبیعات کا باہمی تعلق کیا ہے، اور نوبلٹی آف کانٹینٹ، شرف معانی، یعنی مضامین شعر، مفاہیم، یہ کہہ لیجیے انہیں شرف معانی کو، وہ کیا ہوتا ہے اور اس کا حسن اظہار کیسے کہتے ہیں۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ استثناء؟ اس لیے کہ اقبال جس شعری معاشرے، جس شعری روایت کے وارث اور امین ہیں، اور ان کی ساری یہ فکری کاوش، شعری شاہکار جس تصور شعر میں، جس فلسفہ شعر میں، جس اصول شعری میں پیوست ہیں، جو ہماری اسلامی تہذیب کا مشترک ہے، اور اگر آپ رینیسانس کو چھوڑ کر پیچھے چلے جائیں تو صرف اسلامی تہذیب ہی نہیں، تمام روایتی تہذیبوں کا تصور شعر یہی تھا، اس کی شعریات کی بنیاد یہی تھی، جس کو جامی نے بہت خوبی سے اپنے 4 مصروں میں بند کر دیا ہے، اور جامی کو یہ ایک افتخار یا لوگوں سے امتیاز حاصل ہے کہ وہ خود شاعر ہونے کے علاوہ شعر کے فلسفہ شعر کے بھی آدمی تھے۔ ہماری شعریات کی جو اصولی اور فنی بنیادیں ہیں اس پر بھی، یعنی وہ شعر کے فلسفی بھی تھے، فلاسفر آف پوئٹری بھی تھے۔ تو کیا فرماتے ہیں کہ شعر چه بود نوائے مرغ خرد، شعر چه بود مثال ملک ابد، می شود قدر مرغ ازو روشن کہ با گلخند رست یا گلشن۔ یہ دیکھیے، یہ تصور شعر مشرق کا ہے، علامہ کا ہے، اور ہماری تہذیب کا ہے، اور ساری تہذیبوں کا ہے، اس میں کوئی استثناء نہیں ہے۔ ہندو تہذیب، پرانے شاعر آپ کو یہی کہہ رہے ہوں گے، ان کے نظریہ ساز، یہودی تہذیب کے نظریہ ساز، سینٹ آگسٹن، مسیحی تہذیب کے، بدھ مت کا مجھے کچھ پتہ نہیں ہے اتنا، تصور شعر یہی بتاتے ہیں ہمیشہ، جو جامی اس میں بیان کر رہے ہیں۔ تو اقبال جو جواب دے رہے ہیں وہ، میں اس کو کیوں جوابی شاہکار یا جواب ایک استثناء کے ساتھ اصرار کر رہا ہوں کہنے پر، کہ اس کی شہادت ہمیں اقبال کے باقی جو شاہکار مجموعے ہیں ان کی ترتیب سے بھی ملتی ہے۔ وہ آربری نے ایک مشہور فقرہ کہا تھا نا کہ اگر اسلامی تہذیب میں
حسن اظہار کا نقطۂ کمال نثر میں دیکھنا ہو تو عربوں کی نثر دیکھو، اور اگر حسن اظہار کا عروج اور کمال شعر میں دیکھنا ہو تو اہل عجم کی شاعری دیکھو۔ اسی نے اس مشرقی تحریک، اور اس پہ ابھی میں عرض کرتا ہوں، مغرب کو جو متاثر یا مسخر کیا تھا، اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہی تھی۔ جب میں عرض کر رہا تھا کہ اقبال یہ جو جواب دے رہے ہیں، جواب دیتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو بالکل نہیں بدلا۔ ٹھیک ہے کہ وہ گوئٹے نے جو کچھ کہا تھا اس کے جواب میں انہوں نے جب جواب دیا ہے تو وہ اپنا ہی جواب دیا ہے، جیسے میں نے ابھی جس کی بنیاد کی طرف اشارہ کیا۔ مثلا بال جبریل، یہاں اس کی ترتیب بھی اسی طرح ہے، گوئٹے والی ترتیب نہیں ہے، اور سطح فکر بھی وہ نہیں ہے جو اس کے ہاں ہے۔ یہ ایک لمبی بحث ہے کہ شعری تخلیق جو ہے وہ کس طرح ایک درجہ بندی کے ساتھ ہمارے تصور شعر میں بیان ہوئی ہے، اور اس کا اعلیٰ ترین درجہ وہ ہے جسے ہم حکیمانہ شاعری، سیپینشل پوئٹری، عارفانہ شاعری، مختلف نام دیتے ہیں، جس میں جمال معنوی حسن اظہار کی آخری سطح سے ممزوج ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے، اور وہ نوبلٹی آف کانٹینٹ اور حسن اظہار کے اعلیٰ پائے کے نمونے اس کے بعد معرض تخلیق میں آتے ہیں۔ اقبال نے ترتیب اپنی، بال جبریل نوٹ کیجئے کس طرح ترتیب شروع ہوتی ہے۔ اقبال ہر جگہ بانگ درا کی استثناء کے ساتھ کہ وہ چونکہ کسی اور حالات میں مرتب کی گئی تھی اور ایک طویل عرصے کا ابتدائی کلام سے لے کر آخری زمانے تک تھا، اس کی استثناء کے علاوہ یہ جو ترتیب ہے نا، چیست جو خود اقبال ہی کے ہاں سے ہے، جاوید نامے سے، چیست عالم، چیست آدم، چیست حق۔ آدم کیا ہے، عالم کیا ہے، خدا کیا ہے۔ یہ جو تکون ہے، تصور خدا، تصور انسان، تصور کائنات، اقبال شروع اس سے بال جبریل کی پہلی غزل ہی مراتب الہیہ کے بیان سے شروع ہوتی ہے، یعنی ذات حق، چیز حق۔ دوسری غزل ٹرانزیشن کرتی ہے انسان کی طرف، تیسری غزل کائنات ہے جو دونوں کے درمیان میں وہ، اور پھر اسی ترتیب سے سارے اس کے مفاہیم کھلتے چلے جاتے ہیں۔ یہی اسرار میں ہوتا ہے کہ شروع خودی، تعینات خودی اور ظہور کائنات اسی ترتیب سے ہو رہا ہے۔ زبور میں بھی اسی طرح، وہاں تو زیادہ واضح ہے، اندرون بیرون یہ وغیرہ وغیرہ۔ پیام مشرق بھی اسی طرح ہے، شہید نازِ او بزم وجود است، ابھی انہوں نے پڑھا۔ تو اقبال کی ترتیب مضامین چیست آدم، چیست عالم، چیست حق کے جواب، یہ پیام مشرق میں بھی اسی طرح ہے، اس لیے یہ اس طرح کا جواب، آپ اسے جواب یوں سادہ لفظوں میں نہیں کہہ سکتے۔ اور یہ جو ابھی میں نے بات کی اس تکون کی، یہ بار بار آتی ہے اس کی، چیست آدم، چیست عالم، چیست حق۔ تو علامہ کی جو بنیادی اور پہلی حیثیت ہے، تین حیثیات، ایک فلسفی کی، مفکر کی، شاعر کی، اور سماجی اور سیاسی رہنما کی، ان میں پہلی اور سب سے بنیادی ہے کہ انہوں نے اسلام کا تصور کائنات، تصور خدا اور تصور انسان، اور ان تینوں کے باہمی ربط کو اپنی اردو فارسی شاعری کے ذریعے حسن بیان کی اعلیٰ ترین سطح پر ہمارے لیے پیش کیا ہے، جسے ہماری طویل میراث فکر، ہماری شعری اور ادبی روایت میں حکیمانہ شاعری، دانش کی شاعری، فلسفیانہ شاعری، الہامی شاعری اور عارفانہ شاعری کہتے ہیں۔ یہ الہامی شاعری امین احسن اصلاحی صاحب نے الشاعر الملہم کے عنوان سے ان کو دیا تھا۔ اچھا جناب،
تو علامہ اسی جگہ سے کھڑے ہو کر اس انداز جہاں بینی کے ساتھ، اس پرسپیکٹو کے ساتھ، اس ورلڈ ویو کے ساتھ یہ چیز لکھ رہے ہیں، یہ فرق۔ اب آئیے مقدمے کی طرف قدم بہ قدم۔ صفحہ 4 پر شمل کا حوالہ دیا ہے فراقی صاحب نے، اور کہ اس نے بڑی صراحت سے واضح کیا کہ مسلم کلچر اور ادب اگرچہ عہد وسطی سے یورپی ادب خصوصاً یورپی شاعری کو اس کی مختلف حیتوں میں متاثر کرتا رہا ہے، لیکن یہ اثرات گوئٹے کے مغربی مشرقی دیوان میں اپنے معراج کو پہنچ گئے ہیں۔ شمل کے خیال میں گوئٹے کی شاعری کی گونج کو مسلم دنیا تک پہنچنے میں اور پیام مشرق کے ظہور تک 1 صدی کا سفر طے کرنا پڑا۔ بی بی نے چابک اپنے گھوڑے کو مارا ہے بعد میں، تعریف شروع کی مسلم تہذیب کی کہ اس نے متاثر کیا تھا، اور آخر میں اپنے گھوڑے کو چابک مار کے آگے نکال دیا۔ دیکھیے یہ بات یہ بالکل ٹھیک رہی ہیں، لیکن اس کو انڈر اسٹیٹمنٹ کے انداز میں بیک ہینڈڈ کمپلیمنٹ بنا دیا ہے انہوں نے۔ سی ایس لیوس کی مشہور فقرہ ہے، اور اس نے پوری اس پر کتاب لکھی تھی، لو، اس موضوع پر۔ وہاں وہ جب کوٹلی لو کی بات کرتا ہے، اور مغرب میں خاص طور پر اسپین اور فرانس میں جو یہ اثرات ہوئے جس سے کوٹلی لو پوئٹری، پوئزی لعموغ، یہ عاشقانہ شاعری یا پوئٹری آف لو کہہ لیجیے، عاشقانہ شاعری، تو اس نے وہاں لکھا ہے کہ مسلمانوں سے رابطہ اور اسپین سے آنے والے شعری اثرات، ادبی اثرات، دیگر بھی اثرات تھے، اس سے پہلے مغرب اس چیز سے واقف ہی نہیں تھا کہ فیمینن could be a metaphor of anything else but an item of domestic comfort۔ یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں، آئٹم آف، یہ اس کا سدا بہار فقرہ ہے، ایسی کالک پوتی ہے اس نے اس میں کہ آئٹم آف ڈومیسٹک کمفرٹ سے زیادہ فیمینن کا کوئی تصور ہم اس کی مغرب کی شاعری میں نہیں پایا جاتا تھا، یہ ان کے اثرات سے پیدا ہوا ہے۔ آپ ایک مزے کی بات سنیے نا، اس سے پہلے، اور اس کی طرف تحسین صاحب نے اشارہ بھی کیا ہے کہ جب علامہ اقبال اس کی سن 39 میں جو جنگ چھڑی ہے، جنگ عظیم دوم، اس کا ان کو اپنے آخری سالوں میں شدت سے خطرہ تھا، اور وہ اکثر چودھری محمد حسین کی اور دیگر جگہوں پر آپ کو وہ ان کی گفتگویں مل جائیں گی، جس میں وہ پوچھتے تھے کہ جنگ چھڑ گئی کہ نہیں۔ اسی کا یہ حوالہ دیا گیا کہ اس نے پرانی دنیا کو بالکل خاکستر کر دیا تھا اور نئی دنیا کا ظہور ہو رہا تھا۔ اس کے بعد تحسین صاحب یہ کہتے ہیں، جو میری پچھلی بات سے جڑ گئی ہے، کہ اقوام مشرق کو جان لینا چاہیے کہ نتیجہ خیز انقلاب دراصل سب سے پہلے انسانی باطن میں مرتکز ہو کر اس کو متغیر کرتا ہے۔ یہی صحیح بات ہے کہ یہ جو سطحی اثرات ہیں، جب تک مغرب کو کیا مسئلہ ہوا تھا، جس کے بعد گوئٹے جس لمحہ تاریخ میں کھڑا تھا، اس کو کیا خلا، کس چیز کا خلا، اس کو اور اس جیسے اور لوگوں کو، اور مشرقی تحریک وغیرہ اور دیگر، ان کو کیا خلا محسوس ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ یہی تھا کہ ان کی دنیا نے، ان کے مفکرین نے، ان پورے معاشروں نے اجتماعی طور پر